الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ القلم کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ نون یہ حروف مقطعات ہیں، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں بھی روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا قیامت تک جو چیزیں ہوں گی سب کی تقدیریں لکھ دے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو۔ کفار نے نبی کرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کی، ساخی کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا بے شک تم مجنون ہو۔ اعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر ان کی بدگوئی کا رد کرتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، قلم اور ان کے لکھے کی قسم آپ مجنون نہیں ہیں، کیونکہ آپ پر آپ کے رب تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا لطف و کرم آپ کے شامل حال ہے۔ اس نے آپ پر انعام و احسان فرمائے، نبوت اور حکمت عطا فرمائی، مکمل فصاحت، کامل عقل، پاکیزہ خصائل اور پسندیدہ اخلاق عطا کیے۔ مخلوق کے لیے جس قدر کمالات ہونا ممکن ہے وہ سب علی وجہ الکمال عطا فرمائے، اور ہر عیب سے آپ کو بلند صفات ذات کو پاک رکھا، اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے، قرآن پاک میں بکثرت مقامات پر انبیاء کرام علیہم السلام سے کفار نے جاہلانہ گفتگو کا ذکر ہے، جس کا پڑھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بدبخت طرح طرح سے انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں سخت کلامی اور بیہودہ گوئی کرتے، اور وہ مقدس حضرات اپنے عظیم حلم اور فضل کے لائق نہیں جواب دیتے، لائق انہیں جواب عطا فرماتے۔ لیکن حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت والا میں کفار نے جو زبان درازی کی ہے اس کا جواب زمین و آسمان کی سلطنت کے مالک رب تعالی نے خود دیا ہے، اور محبوب اکرم مطلوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود دفاع فرمایا، اور طرح طرح سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے الزامات سے پاکی اور برات ارشاد فرمائی، اور بکثرت مقامات پر دشمنوں کے الزامات دور کرنے پر قسم یاد فرمائی، یہاں تک کہ غنی کرنے والے رب تعالیٰ نے ہر جواب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نیاز کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا جواب دینا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خود جواب دینے سے بدرجہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہوا، اور یہ وہ مرتبہ عظمیٰ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کفار کی اس اعتراض سے ان کی جہالت اور بے وقوفی بھی واضح ہے، کیونکہ مجنون وہ ہوتا ہے جس کی عقل سلامت نہ رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک تو ایسی تھی کہ کسی بشر میں اس کی مثال ملنا ممکن ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسی عقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ویسی کسی اور کو عطا نہیں کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو جنون کی نسبت کرنا جہالت کے سوا اور کیا ہے۔ عقل کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے بارے میں بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں عقل کی حقیقت کے بارے میں
لوگوں کا اختلاف ہے۔ لغت کی کتاب میں قاموس میں کہا گیا ہے کہ عقل چیزوں کے حسن و قباحت اور ان کے کمال اور نقصان کی صفات کے علم کا نام ہے، اور یہ عقل کے نتائج اور ثمرات سے حاصل ہوتا ہے، اور عقل ایسی قوت ہے جو اس علم کا مبدع اور سرچشمہ ہے۔ اور بیان کیا گیا، کہا جاتا ہے کہ انسان کی حرکات اور سکنات میں محمود حیت کا نام عقل ہے، حالانکہ یہ بھی عقل کے خواص اور آثار کی قسم سے ہے۔ عقل کی تعریف کے بارے میں قول حق جسے علماء کرام نے بیان کیا ہے یہ ہے کہ عقل ایک روحانی نور ہے جس سے ضروری اور نظری علوم معلوم ہوتے ہیں، اور عقل کے وجود کا آغاز بچے کی پیدائش کے ساتھ ہے، پھر رفتہ رفتہ نشوونما پاتا ہے یہاں تک کہ بالغ ہونے کے وقت کامل ہو جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم عقل اور علم میں کمال کے اس مرتبے پر تھے کہ آپ کے علاوہ کوئی بشر اس درجے تک نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیضان فرمایا ان میں سے بعض عقول اور افکار حیران ہیں، جو آپ بھی آپ کے احوال کی کیفیتوں سے آپ کی صفات حمیدہ محاسن افعال کی تلاش اور جستجو کرتا ہے۔ حسن شمائل، نادر لطف و خصائل، لوگوں کی سیاسی تدبیر، شرعی احکام کا اظہار و بیان، آداب جلیلیہ کے تفاصیل، اخلاق حسنہ کی ترغیب و تحریص ہے۔ آسمانی کتابوں اور ربانی صحیفوں پر آپ کا عمل ہے۔ گزشتہ امتوں کی تاریخ، حالات سابقہ دنوں کے احوال، کہاوتوں، ان کے وقائع اور احوال کا بیان ہے۔ اہل عرب چونکہ جو چوپایوں اور درندوں کے مانتے تھے، جن کی طبیعتیں جہل اور جفا اور نادانی شقاوت کی بنا پر متنفر تھی، ان کی اصلاح اور تدبیر ان کے ظلموں اور ایذا تکلیفوں پر آپ کا صبر اور تحمل، پھر ان کا علم اور عمل، حسن اخلاق اور اعمال کی انتہا درجے تک پہنچانا، انہیں دنیا اور آخرت کے سعادتوں سے بہرہ ور کرنا، پھر کسی طرح ان کا سعادتوں کو اپنے نفسوں پر اختیار کرنا، اور ان کا اپنے گھروں، دوستوں، عزیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر چھوڑ دینا۔ ان سب چیزوں کا اگر کوئی مطالعہ کرے تو وہ جان لے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کامل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کس مرتبہ اور مقام پر تھا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال شریف کی ابتدا سے انتہا تک پڑھتا پڑھے گا، وہ دیکھے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا فرمایا اور آپ پر اس کا کتنا فیضان، اور ما کان و ما یکون، یعنی گزشتہ آئندہ کے علوم، اسرا بدر یہی، یعنی گزشتہ اور آئندہ کے علوم اسرا بدہی طور پر کسی طرح حاصل ہیں، تو بے شک شبہ اور وہم خیال کے بغیر علم نبوت کو جان لے گا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثناء اور وفور علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ وہب بن منبہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو تابعی سند کے حوالے سے قابل اعتماد، ہمیشہ سچ بولنے والے عالم، صاحب کتب و اخبار تھے، فرماتے ہیں میں نے مقدمین کی 71 کتابیں پڑھی ہیں، میں نے ان تمام کتابوں میں پایا کہ حق سبحانہ و تعالی نے دنیا کے آغاز سے لے کر دنیا کے انجام تک تمام لوگوں کو جس قدر عقلیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کی عقلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے مقابلے میں یوں ہیں جیسے دنیا بھر کے ریگستانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے۔ آپ کی رائے ان سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ عوارف
معارف میں بعض علماء نقل کیا ہے کہ پوری عقل کے 100 حصے ہیں، ان میں سے 99 حصے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں اور ایک حصہ تمام مسلمانوں میں۔ بندہ مسکین کہتا ہے، یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگر وہ یوں کہیں کہ عقل کے 1000 حصے ہیں جن میں 999 حصے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہیں اور ایک حصہ تمام لوگوں میں ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا کمال ثابت ہے تو آپ کی شان میں معبود ہونے کے علاوہ جو کچھ بھی کہا جائے گا بجا ہوگا۔ اس پر اگر حاسدوں کا سینہ جلے اور گمراہوں کا دل تنگ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں ہمیشہ مسکراتا رکھے۔